ابھی ریسنٹلی جو پاکستان میں سینٹ الیکشن ہوئے ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی، پیسہ چلا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر ضروری سمجھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں اور بات کریں کہ کس طرح سے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اور پیسہ چلا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سیٹ جو بڑی کیر سیٹ تھی فیڈرل کی، وہ اپوزیشن لے گئی۔ آف کورس اس کے اندر انہوں نے پیسہ چلایا ہوگا یا واٹ ایور، دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا وزیر اعظم صاحب کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں، اور آف کورس اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دوبارہ وہ پیش بھی کر رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس اس کے لیے لیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے اور قوم کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ کیا کبھی وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی سوچا کہ ہماری جو عوام ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کس کرب سے گزرتی ہے؟ جس جگہ بھی جائیں، چاہے وہ پٹواری سے ڈیل کریں، چاہے وہ پولیس سے ڈیل کریں، حتیٰ کہ اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لینا ہو اس کے لیے بھی ان کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، چند ہفتے پہلے یوں ہوا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا پڑا تو اس کے لیے بھی رشوت مانگی گئی۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، اب آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس چلیں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، مان لیتے ہیں ہم، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن باقی محکموں میں تو آپ کا کوئی اختیار ہے یا نہیں؟ یا آپ کا صرف یہی ہے کہ اب آپ آ کر ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ مان لیتے ہیں کہ الیکشن میں یوں ہونا چاہیے، لیکن پولیس کو کس نے صحیح کرنا ہے؟ پٹوار خانے کو کس نے صحیح کرنا ہے؟ کیا عوام جو روزانہ کی بنیاد پر وہاں رشوت چل رہی ہے، وہاں پہ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی، کوئی ایف آئی آر درج اگر ہو جاتی ہے یا اس کی تفتیش کے دوران ان کو روزانہ کی بنیاد پر عوام ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب، اب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے ان عوام کے دکھ درد کا مداوع آپ نے کرنا ہے۔ شاید آپ کو یاد نہیں ہے، آپ اس لیے آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سینٹ میں یوں ہوا۔ ہو کیئرس؟ عوام اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ جس چیز کو فیس کر رہے ہیں آپ نے پہلی دفعہ فیس کی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب آپ کے لیے یہ ایک جو ہے ویک اپ کال ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ کبھی جا کے کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کی، جیسے پرانے زمانے میں جو خلیفہ یا بادشاہ ہوتے تھے وہ بھیس بدل کے جاتے تھے اور عوام کی دکھوں کو محسوس کرنے کے لیے بھیس بدل کے جاتے تھے۔ آپ خود نہ جائیں، کسی کو بھیجیں کہ بھائی جاؤ فلاں جگہ پر جا کر ایک پراپرٹی ٹرانسفر کرو، کہ ایسے ٹیسٹ کیس کے طور پر کسی بندے کو پکڑیں، جو رشوت لے رہا ہو اس کو سزا دیں۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اب آپ آ کے ہمیں اطلاع دیں گے کہ فلاں جگہ پہ رشوت چلی ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہوا ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، خان صاحب جاگیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے پکڑنا ہے۔ کس کو پکڑا آپ نے آج تک؟ 2-3 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو، کوئی ایک مثال دیں کہ آپ نے کسی ایک بندے کو سزا دی ہو۔ اگر آپ سزا نہیں دے رہے کسی کو بھی، کسی بیوروکریٹ کو، کسی پولیس والے کو، کسی اور بندے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے ایوری تھنگ از اوکے۔ ایدر ایوری تھنگ از اوکے اور یو آر اوکے ود دیٹ۔ یو آر اوکے ود دیٹ مطلب یہ کہ آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب سینٹ میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی لوگوں کے دکھوں کو اسی طرح محسوس کریں جس طرح آپ اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں۔ دین ریئل چینج ول ہیپن۔